آپ آج جو ہے وہ جا کر ہائی کورٹ دیکھیے جو بھری پڑی ہے طلاق سے اور خلا سے، اور وہاں جو ہے وہ یہ بات آن اینڈ آن ہے. ان تڑپتے ہوئے بچوں کو دیکھیں جو کبھی ماں کی طرف اور کبھی باپ کی طرف جو ہے وہ بلکتے ہیں. ان کا کیا قصور ہے؟ آپ اپنی انا میں آ کے ایک شوہر یا ایک بیوی جو ہے وہ اپنی انا میں آ کے اس بچے کی زندگی برباد کر رہے ہیں. جی بالکل. کون سی ماں ایسی ہوتی ہے کہ جس کو اپنے بچے کی اولاد کی یاد نہ آئے؟ مجھے بھی یاد آتی ہے، ہمیشہ یاد آتی ہے. کب ایسا ہوتا ہے کہ بچہ ذہن سے بھول جائے، لیکن یہ ہے کہ میں اسے جا کر مل لیتی ہوں، اچھے سے ملتی ہوں، اس کے ساتھ وقت گزارتی ہوں. اگر ہم لو میرج کو ارینج کر کے کرنے دیں، اپنے بچوں کی خواہش کا احترام کریں، ماں باپ اپنی چیز جو ہے اپنی بات مسلط نہ کریں، تو آج ہمارے معاشرے میں یہ تضاد نہ ہو. مجھے لگتا ہے کہ بہت سے ایسے معاملات ہیں جو کہ بیٹھ کے سلجھائے جا سکتے تھے. جب عورت خلا لے رہی ہوتی ہے تو وہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کے آتی ہے، یا مرد جب ہے کر رہا ہوتا ہے طلاق کے لیے تو وہ جو ہے وہ بچے بھی اس میں کسی طرح انوالو ہو جاتے ہیں. ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. پاکستان دنیا کے دیگر اسلامی ممالک کی طرح شادی کو ایک اہم فریضہ سنت اور مقدس رشتہ سمجھتا ہے. یوں تو ہر سال پاکستان میں شادی کا سیزن اپنے عروج پر رہتا ہے، مگر امیر ہو یا غریب، ہر طبقے کے لوگ اپنے بچوں کی شادی کے سلسلے میں پلاننگ ان کے بچپن سے ہی شروع کر دیتے ہیں، جو کہ بعد ازاں لاکھوں اور کروڑوں کی صورت میں ہمیں ان کی شادی کی تقریبات پر دیکھنے کو ملتے ہیں. مگر اس مقدس رشتے کا ایک سیاہ پہلو طلاق کی صورت میں گزشتہ کچھ سالوں سے خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے. صرف کراچی کے شہر میں سال 2020 کے دوران طلاق کی شرح میں 70% اضافہ دیکھا گیا. 2019 میں جہاں 632 خاندانوں نے عدالت سے خلا کے لیے رجوع کیا، تو سال 2020 میں اس کی تعداد بڑھ کر 5000 ہو گئی، جس میں 158 کیسز ابھی بھی ایمبیگوس ہیں. دیکھیں، بنیادی جو وجوہات ہیں اس کو آپ کو دو جماعتوں میں تقسیم کرنا پڑے گا. ایک جماعت وہ ہے جو آپ کے معاشرتی یا معاشرے سے تعلق رکھتی ہے، اور ایک وہ وجوہات ہیں جن کا تعلق قانون سے ہے. قانون کی کیونکہ ہم بات کریں گے، معاشرتی تو ظاہر ہے اس کو بھی آپ ڈائریکٹلی پھر قانون سے لنک کر سکتے ہیں، کیونکہ معاشرے کے اندر جب تک انصاف جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہوگا، جس طرح سے انٹرنیشنلی دوسرے ممالک کے اندر عورت کو یا مرد کو بھی اگر آپ بات کریں تو ان کا سسٹم ایک جسٹس سسٹم جو ہے وہ اس طرح کا ہے جو آپ کو انصاف جو ہے باہم فراہم کرتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ عورت جو ہے وہ اگر چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں تو اس کی تسکین نہیں ہوتی، وہ اپنی بات کو کہہ نہیں سکتی، اپنی بات کو جو ہے منوا نہیں سکتی. اسے لگتا ہے کہ وہ ایک قید و بند کے اندر ہے، اس کو وہ آزادی نہیں ملی. وہ اپنے گھر والوں سے بات کرتی ہے، پھر وہ ایونچولی جو اپنے جو ہے وہ محلے میں بات کرتی ہے، سوسائٹی میں بات کرتی ہے، تو اس کو نہیں کوئی بن پاتی تو ظاہر ہے پھر وہ اس کے پاس آخری جو حل ہے وہ آپ کا خلا کا رہ جاتا ہے. لیکن اگر آپ مرد کی بات کریں کہ مرد کیوں زیادہ جو ہے وہ طلاق، کیونکہ دونوں سائڈوں پہ خلا بھی ایک علیحدگی کی قسم ہے، اور جو طلاق ہے وہ بھی ایک علیحدگی کی جو ہے وہ طریقہ ہے جس سے آپ لے سکتے ہیں. تو اس کے اندر بھی آپ کے یہ جو آپ کا سسٹم تھا، جو آپ کا معاشرتی سسٹم تھا، جسٹس سسٹم تھا، اس کے اندر اتنی طاقت تھی کہ وہ بیسیکلی آپ کو تقویت پہنچاتے تھے. جوائنٹ فیملی سسٹم تھے، وہ کسی طرح سے ایک بھائی جو ہے وہ تھوڑا سا امیر ہے، چھوٹا غریب ہے یا بڑا امیر ہے، تو وہ ان کا گزارا چل جاتا تھا، وہ فیملیز اپنے آپ کو لے کے چلی جاتی تھی. اس وجہ سے یہ جو ہے وہ زیادہ اقدام. دوسری وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو رول ہے میڈیا کا، وہ پازیٹیو کے ساتھ ساتھ لوگ نیگیٹو بھی اس کو استعمال کرتے ہیں. تو وہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ بھی وجوہات ہے کہ لوگ آئیڈیلائز کسی دوسری چیز کو کر رہے ہیں. اپنے خاوند کے اندر مسز کو وہ بات نہیں نظر آ رہی جو موویز کے اندر آ رہی ہے، یا جو ہسبینڈ ہے اس کو جو بات اپنی بیوی میں چاہیے تھی وہ آپ دیکھتے ہیں کہ سکرین پہ کچھ عورت جو ہے اس کو دوسری طرح سے اس کو لے رہے ہیں. تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. چھوٹے چھوٹے محرکات مل کے جو ہیں وہ سبب بنتے ہیں کہ ایک فیملی جدا ہو جائے، طلاق کے نتیجے میں ہو، خلا کے نتیجے میں ہو. یہ چیزیں لوگوں کو پتہ نہیں تھیں، اویئرنیس نہیں تھی لوگوں میں اتنی نا. اب خواتین کیونکہ باہر نکلنا شروع ہوتی ہیں، ایک خاتون دوسری خاتون کو سمجھاتی ہے، مینٹلی جو ہے وہ ڈسٹربنس کریٹ ہوتی ہے. اب ایک گھر تباہ ہوتا ہے صرف اس وجہ سے کہ آپ ایک عورت کے کان میں صرف یہ ڈال دیں
کہ میرا شوہر تو رات کو آ کے پہلے جو ہے وہ میرے لیے چائے بناتے ہیں، پھر میرے لیے کھانا پکاتے ہیں، پھر مجھے جو ہے وہ بہت وہ دباتے ہیں، یا واٹ ایور جو بھی آپ ان کو سمجھانا یا بتانا چاہیں۔ اب جب دوسری عورت کا شوہر جو ہے وہ یہ کام نہیں کرے گا، اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی۔ اب یہ میں آپ کو میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے بتا رہی ہوں، جو ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ میں نے اس چیز کو آبزرو کیا خواتین کو۔ وہ کیا کرتی ہیں کہ یہ چیز وہ اپنے ذہن میں پال لیتی ہیں اور پھر اپنے شوہر کو وہ اس طرح ڈیل نہیں کرتی۔ اب شوہر کو تو نہیں پتا کہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، لیکن وہ اپنے ذہن کو یوز کرتی ہیں اپنی اس فرینڈ کی بات پہ جو وہ بتائی ہوتی ہے کہ میرا شوہر یہ کرتا ہے اور تمہارا شوہر یہ نہیں کرتا۔ آدھے گھر ہمارے معاشرے میں، ہمارے پاکستان میں اس وجہ سے ٹوٹ رہے ہیں کہ میرا شوہر یہ کرتا ہے اور تمہارا شوہر یہ نہیں کرتا، اور اسی وجہ سے خواتین جو اپنے گھر میں لڑائی ڈال لیتی ہیں۔ میں آج آپ کے ساتھ اس لیے ہوں تاکہ میں جتنے بھی ملک میں طلاق کے کیسز اور جتنے خلا کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، تو میں آپ کے ساتھ اپنی سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں، تاکہ میں چاہتی ہوں کہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ، کسی بیٹی کے ساتھ، کسی بہن کے ساتھ جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ کل ان کے ساتھ نہ ہو۔ جی، تو میں شادی شدہ ہوں، میرا ایک بچہ ہے، اور میری لو میرج ہوئی تھی۔ میں اور میرے ہسبینڈ آپس میں ہمارا بہت پیار تھا۔ ہم یونیورسٹی میں ملے تھے، بہت ہی اچھے سے ہماری شادی ہوئی، جبکہ گھر والے نہیں مانتے تھے، لیکن چونکہ ہمیں اتنا پیار تھا کہ ہم نے آپس میں شادی کی، گھر والوں کو منایا اور اچھے سے شادی کی۔ پھر کچھ دیر تو ہمارا بہت اچھے سے رہا تعلق، بہت اچھے سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا تھا، گھومنا پھرنا چلتا رہا، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد، کیونکہ وہ بھی جاب کرتے تھے اور میں بھی جاب کرتی تھی، تو جب بھی وہ آفس سے گھر آتے تھے تو بہت ہی غصے میں، بہت ہی چڑچڑے رہتے تھے۔ تو میں بھی جب آتی تھی تو میں بھی جاب کر کے آتی تھی، تھکی ہوتی تھی، تو میں بھی ان کا غصے کا موڈ دیکھ کے میرا بھی تھوڑا سا لہجہ خراب ہو جاتا تھا۔ اس وجہ سے ہماری آپس میں کچھ لڑائیاں بھی ہوتی رہی ہیں، اور انہی لڑائیوں کی وجہ سے ہمارے تعلق میں اتنی دوریاں آ گئیں کہ وہ دوریاں بہت زیادہ بڑھ گئیں، اور اتنی بڑھ گئیں کہ یہ سلسلہ طلاق کی نوبت تک آ گیا۔ کیونکہ میرا ہسبینڈ مجھے طلاق نہیں دے رہا تھا، اس لیے میں نے کچھ بھی کر کے میں نے خلع کا کیس کر دیا ان پہ، اور ایسے ہی 6-7 مہینے کے بعد میرا ان سے خلع ہو گیا۔ میری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں، اور میرا ایک بچہ ہے۔ بچہ میں نے اپنے ہسبینڈ کو ہی دے دیا ہے۔ ہاں، میں ان سے ملتی ہوں، اپنے بچے سے میں ملتی ہوں، اور وہ اچھے سے اس کو رکھ رہے ہیں، لیکن میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ جو غلطی میں نے کی ہے، سوچے سمجھے بغیر میں نے خلع لے لیا اور یہ نوبت آ گئی۔ آج میں خوش ہوں، اکیلے رہتی ہوں، جاب کرتی ہوں، اپنا گھر چلا رہی ہوں۔ اگر آپ اس کو جو ہے وہ سائنٹیفکلی دیکھیں تو ایک انسان جو ہے شادی جو ہے وہ سکون کے لیے کرتا ہے، اپنی پسند کے لیے کرتا ہے۔ بیوی کا یا شوہر کا ایک دوسرے کو پسند آنا بھی تو میٹر کرتا ہے، لیکن جب آپ کی امی نے کہہ دیا یا آپ کے بابا نے کہہ دیا کہ نہیں تم نے یہی شادی کرنی ہے اور بس تمہیں کہہ دیا، تو ہو سکتا ہے وہ پسند آئے نہ آئے، یہ تو بات کی بات ہے۔ اور میجورٹی آف لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں ہم نے اپنی، آپ کسی سے بھی شادی شدہ بندے سے پوچھیں تو اس سے پہلا سوال یہ کیا جائے گا آپ کی لو میرج ہے یا ارینج میرج ہے؟ تو وہ کہے گا جی میری ارینج میرج ہے۔ اچھا، تو پھر آپ نے لو میرج کیوں نہیں کی؟ اور اگر کسی کی لو میرج ہوگی تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ اوہ تم نے لو میرج کر لی، اسی لیے تو تمہاری لڑائیاں ہو رہی ہیں، تم نے ارینج میرج کی ہوتی تو آج یہ تمہیں دن نہ دیکھنے پڑ رہے ہوتے۔ دیکھیں، بالکل، ایک تو یہ ہے کہ شعور پیدا کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ اگر جب طلاق دیتا ہے لڑکا یا لڑکی تو دونوں کو اپنی پراپرٹی کا کچھ حصہ دینا پڑتا ہے۔ تو انہوں نے اس سپریشن کو اس وجہ سے بھی، ایک تو لوگ پہلے بڑا سوچ سمجھ کے کرتے ہیں کہ بھائی ہم اس جو انٹر ہو رہے ہیں کانٹریکٹ کے اندر، نکاح نامے کے اندر، تو ضروری یہ ہے کہ ہم یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر علیحدگی کی صورت میں ہمیں اپنی کتنی پراپرٹی جو ہے وہ دینی پڑے گی۔ تو پاکستان کے اندر بھی یہ قوانین ہونے چاہیے، کیونکہ عورت کو اگر مرد چھوڑتا ہے تو حق مہر اس کو دیا جاتا ہے، اور حق مہر جو ہے وہ جب نکاح کے ٹائم اتنا لکھواتے نہیں ہیں لوگ کہ جی یہ شرعی لکھایا جائے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ آپ اس کی اماؤنٹ بڑھ گئی ہے، ابھی بھی لوگ چند ہزار روپے لکھواتے ہیں، اور اگر 2-4 مہینے کے بعد لڑکی کو طلاق ہو جائے تو وہ ساری عمر کا اس کے لیے ایک جو ہے وہ پرابلم آتا ہے۔ میری ساس وہ بہت ہی نکچری سی تھی،
ان کا غصہ، مطلب کیونکہ میں بھی جاب کرتی تھی تو جب میں جاب سے گھر آتی تو ان کا بھی لہجہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہوتا تھا. بچہ گھر والے سنبھالتے تھے، میرے سسرال، میری ساس اور اس کی پھپھو، لیکن وہ بھی ایسے سنبھالتے تھے کہ پھپھو موبائل میں لگی رہتی تھی، اس کے بچہ رو رہا ہے اس کو دودھ نہیں بنا کے دیتے تھے، ساس بھی ادھر ادھر کے کاموں میں لگی ہوتی تھیں. تو کبھی کبھار کیا اکثر ہماری لڑائی کی وجہ یہی رہتی تھی کہ مجھے جو پہ اپنے بچے کا خیال رہتا تھا کہ کہیں وہ بھوکا نہ ہو، کہیں وہ گر نہ گیا ہو، کہیں اسے چوٹ نہ لگ جائے، وہ ٹھیک تو ہے. اور گھر آ کر اسی پہ بحث ہونی. میں نے ہسبینڈ سے اپنے یہ کہنا کہ ہم دونوں گھر کے لیے تو کماتے ہیں اور کس کے لیے کماتے ہیں، تو یہ میرے بچے کا خیال نہیں رکھ سکتے. دیکھیے عورت کے خلا پہلے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ ریزن کیا ہے، خلا وہ کیوں لے رہی ہے، وہ اپنے شوہر سے کس وجہ سے مطمئن نہیں ہے، اس سے شوہر میں کیا کمی فیل ہوتی ہے، وہ اپنے شوہر کو کیا دیکھنا چاہتی ہے اور کیا نہیں دیکھنا چاہتی. ہمارے ڈرامہ، ہماری موویز اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے میں خلا کو عام کر دیا ہے. لڑکی کو ذرا سا تھپڑ پڑتا ہے تو وہ برداشت نہیں کرتی ہے، بلکہ وہ کہتی ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے، بس ختم ہو گئی یہ بات، یہاں پہ تم میرے قابل ہی نہیں ہو. پہلے دیکھیں جہاں میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے وہاں ناراضگیاں اور یہ میٹرز جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ جہاں دو برتن ہوں وہ کھٹکتے رہتے ہیں. لیکن آج کی عورت برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر آج کی عورت کیا، آج کے جو مرد ہیں وہ بھی اپنے گھر کی بجائے باہر ٹائم دے رہے ہوتے ہیں. تو جب فون کے ساتھ زیادہ تر لڑائیاں جو میرے پاس کنسیڈر ہو رہی ہیں یا آ رہی ہیں، میرے پاس جو کیسز آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جی میرے میاں جو ہے وہ زیادہ تر ٹائم فون پہ لگے رہتے ہیں، مجھے ٹائم نہیں دیتے ہیں، بچوں کو ٹائم نہیں دیتے ہیں. تو ایسے شخص کے ساتھ رہ کے میں نے کیا کرنا ہے؟ 10 سال میں نے اپنی زندگی کے اس کے ساتھ برباد کر لیے. اب میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاروں. آخر آپ نے اس عورت سے ایسا کیا چھینا کہ وہ اس نوبت تک آ گئی؟ دیکھیں اس میں مرد بھی اتنا ہی قصوروار ہے، عورت بھی قصوروار ہے. میں کسی ایک کو جو ہے وہ یہاں پر نہیں کہہ سکتی میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے ہیں، یہ حقیقت بات. دیکھیں پنجاب کے اندر جو 1 لاکھ خواتین نے خلا لیا یا طلاق لی، کیونکہ طلاق بھی عورت لے سکتی ہے اگر اس کو طلاق کا حق تفویض کیا گیا ہو، ڈیلیگیٹ کیا گیا ہو، تو ظاہر ہے اس کے اندر جو ہے وہ 1 لاکھ کی جو تعداد ہے وہ ایک بڑی زیادہ تعداد آپ کو نظر آتی ہے. پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کہیں نہ کہیں ناانصافی جو ہے وہ ہم کیس میں بھی دیکھتے ہیں کہ دونوں سائڈوں پہ ہوتی ہے. آپ کے اندر وہ معاشرتی جو نظام ہے وہ ایک توڑ پھوڑ کا شکار ہے. پہلے جو جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، آپ دیکھیں کہ لوگوں کی آپس میں جو کنیکٹیوٹی بڑی زیادہ تھی. ابھی ایک گھر میں 5 لوگ بیٹھے ہیں تو 5 اپنے اپنے موبائل پہ بیٹھے ہیں. ان کے جو لوگ فزیکلی پریزنس ہیں ان کے ساتھ اتنا تعلق نہیں رہا. پہلے 2 لڑتے تھے، ایک آ کے صلح کروانے کی کوشش کرتا تھا. اب طلاق ہو رہی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں، کیونکہ اس طرح سے وہ ویلیو سسٹم بدل گئے اور وہ ایک اچھی خوش آئند بات نہیں ہے. اتنی فگر میرے نزدیک نہیں ہونی چاہیے. میں جس آفس میں کام کرتی تھی ادھر میری کولیگ ہے، انہوں نے مجھے ایک وکیل سے رابطہ کروایا اور اس وکیل کے تھرو 6-7 مہینوں میں میرا کھلا ہو گیا. شادی ایک بہت بڑا ایک ذمہ داری ہے، بہت بڑی. شادی ایک فریضہ تو ہے جو آپ نے سر انجام دینا ہے. آپ نے اپنے بچوں کو جو ہے وہ شادی کے لیے آپ تیار کر لیتے ہیں، لیکن آپ ذمہ داری کے لیے تیار نہیں کر رہے. آپ انہیں یہ نہیں سمجھا رہے کہ بیٹا آگے جا کے آپ کو ذمہ داری اٹھانی ہے. اور جو بندہ، دیکھیں لڑکے جو ہیں وہ کیونکہ چل پل ہوتے ہیں، ان کے لیے اپنے معاملات ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ریلیکس رکھنا چاہتے ہیں. آپ کسی بھی لڑکے سے پوچھیں کہ شادی نہیں ہوئی ابھی تک آپ کی، تو کہے گا میں تو آزاد رہنا چاہتا ہوں، میں ٹینشن مول نہیں لینا چاہتا. کیوں؟ کیونکہ ہماری جو خواتین ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ جس سے ان کی شادی ہو گئی ہے وہ ان کی جاگیر ہے. اب وہ اس پہ پورے قبضہ گروپ ہیں اور وہ قبضہ وہ چھڑا نہیں سکتا، کیونکہ مرد ذرا عورتوں کی عزت زیادہ کرتے ہیں اور بیوی ہو تو ظاہر ہے پیار بھی ہوتا ہے. تو وہاں پر یہ چیزیں بہت کم، کوئی 10% مرد ایسے ہوں گے یا 8% کہ جو نہیں سنتے ہوں گے بیوی کی بات. میجورٹی آف ہمارے پاکستانی مرد جو شوہر ہیں وہ عورت کی بات سنتے ہیں، احترام کرتے ہیں، لیکن عورت ضد پہ اتر آتی ہے کہ میری ہر بات مانی جائے. ہم پہلے عورت کو خود بگاڑتے ہیں. دیکھیے میں بہت سارے مردوں کو یہ بات کہتی ہوں کہ آپ نئی شادی ہوتی ہے، آپ اپنی بیوی کی ساری باتیں مان رہے ہوتے ہو اور پھر اچانک سے جب ٹائم گزر رہا ہوتا ہے تو آپ اس کی باتیں ماننا چھوڑ دیتے ہو. اب اس کو عادت اسی ٹریٹمنٹ کی پڑی ہوئی ہے جس میں آپ نے اس کو مہرانی بنا کے رکھا، اس میں آپ اسے نوکرانی نہیں بنا سکتے. تو اگر اسے نوکرانی بنانا چاہتے ہیں یا آپ اس سے کام بھی لینا چاہتے ہیں تو شروع کے دنوں میں ہی اس سے وہ ساری باتیں شیئر کر لیں جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی کیسی ہونی چاہیے. تو شادی کو نبھایا جاتا ہے، شادی کی نہیں جاتی. خدا کے لیے اس بات کو جو ہے سمجھیے کہ شادی ایک ایسا رشتہ ہے، ایک ایسا مقدس رشتہ ہے جس پہ یہ کائنات بنی ہے.
تو اگر آپ اس شادی کے رشتے کو نہیں نبھا پا رہے تو آپ زندگی میں کمی کامیاب نہیں ہو سکتے. جی میں یہ نہیں کہتی کہ ماں باپ کی مرضی سے ہی کرنی چاہیے. ہاں ٹھیک ہے، اگر آپ محبت بھی کرتے ہیں ماں باپ کی مرضی شامل کر کے آپ کو شادی کرنی چاہیے. اور ماں باپ کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ اپنی اولاد کو سمجھائیں، کمپرومائز کرنا سکھائیں. وہ یہ کہتے ہیں نا کہ لگا کے کھانی، وہ سکھائیں اپنے بچوں کو. اور بالکل میری اس وقت عمر نہیں تھی اتنی کہ میں کچھ سوچتی سمجھتی، لیکن میں یہی کہوں گی کہ آپ جو بھی کوئی فیصلہ کریں وہ بالکل سوچ کے سمجھ کے ایک ٹھنڈے دماغ سے آپ سوچیں. کسی جلد بازی میں، کسی غصے میں لیے ہوئے فیصلے سے آپ بہت اپنا ہی برا کریں گے. آپ کا اپنا ہی برا ہوگا، اس سے کسی اور کا برا نہیں ہوگا، کسی اور کا نقصان نہیں ہوگا. تو اپنے نقصان کے بجائے آپ خود سمجھیں، سوچیں اور پھر آپ کوئی فیصلہ لیں. اچھا، جو دو لوگ کام کر رہے ہیں، یعنی کہ ورکنگ لیڈی بھی ہے اور ساتھ اس کا شوہر بھی ہے، میاں بیوی دونوں کام کرنے باہر جاتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ آپ کے جتنے لوگوں سے آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا اتنی ہی لوگ آپ کو باتیں کریں گے. جب آپ کا گھر ہوتا ہے نا تو آپ کا گھر آفس میں ڈسکس نہیں ہونا چاہیے، دوستوں کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. جب آپ اپنے دوستوں سے مشورہ لیتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کروں، اور بیوی یہ مشورہ اپنی فرینڈ سے لیتی ہے کہ میں اپنے شوہر کو کیسے ٹریٹ کروں، یا اس پہ کیسے نظر رکھوں، یا اس کے موبائل فون میں جو نمبرز ہیں اس کو کیسے جو ہے وہ میں اپنے پاس لے لوں. ایون کہ بیویاں یہاں تک کرتی ہیں کہ اپنے میاں کا موبائل فون چیک کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کی دوستیاں ہو جاتی ہیں، اور وہ نمبر جو ہے وہ دیا جاتا ہے شوہر کا کہ مجھے پوری لسٹ نکال کے دیں کہ یہ کس سے باتیں کرتے ہیں. آپ اس شخص پہ اعتبار نہیں کر رہے جو شخص آپ کی زندگی کا ہم سفر ہے. آپ اس بندے پہ اعتبار کر رہے ہیں جس کو آپ نے وہ نمبر دے دیا اور اس کی ساری لسٹ نکلوا لی. اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ کو حقیقت کھل گئی. کوئی مرد کو آپ قید نہیں کر سکتے. یہ آپ لکھ لیں، عورتیں یہ بات اپنے ذہن میں لکھ لیں کہ آپ مردوں کو قید نہیں کر سکتی، اور مرد اپنے ذہن میں یہ بات لکھ لیں کہ آپ عورت پہ نظر نہیں رکھ سکتے. عورت اگر بے وفائی پر اتر آئے تو اسے کوئی نہیں روک سکتا، لیکن عورت جیسی وفادار ایک جو شخصیت ہے اس کو مرد ہی جوڑ کے رکھ سکتا ہے. اور اپنی بیویوں میں وہ چیزیں تلاش کریں. اور ریشو زیادہ تر جو ہے باہر کام کرنے والوں میں زیادہ پائی جاتی ہے. گھر میں رہنے والی خواتین جو ہیں وہ مردوں سے ذرا ڈر کے دپک کے جو ہے وہ رہتی ہیں کہ کہیں اس کو کچھ برا نہ لگ جائے. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ باہر جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ انوالو ہیں، لیکن وہ پھر بھی نہیں بولتی ہیں. بہت حد تک جو باہر لوگ دونوں کام کرتے ہیں وہ کیونکہ 100 منہ 100 باتیں لوگوں کی جو ہے وہ ملتی ہیں تو وہ اس وجہ سے اپنا گھر خراب کرتے ہیں. دیکھیں بالکل کچھ ایریاز اس طرح کے، ایک تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اسپیشل کورٹ ان کے بنے ہوئے ہیں، آلریڈی فیملی کورٹ اسپیشل ہیں، لیکن ایک تو وہ یہ ہے کہ وہ انہی احاطے میں ہیں جہاں پہ سول کورٹ بھی ہے، دوسرے کیسز بھی چلتے ہیں. تو جب عورت خلا لے رہی ہوتی ہے تو وہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کے آتی ہے، یا مرد جب ہے کر رہا ہوتا ہے طلاق کے لیے تو وہ جو ہے وہ بچے بھی اس میں کسی طرح انوالو ہو جاتے ہیں. تو فیملی کو ایک ایسا انوائرمنٹ جو ہے وہ دینا چاہیے. اور پریمیسز نمبر 1 پہ جو آپ کی کورٹ پریمیسز ہیں وہ فیملی کورٹ کی بالکل الگ ہونی چاہیے. دوسرا ہمارا جو لاء ہے اس کے اندر سیکشن 10 ہے جو فیملی کورٹ آرڈیننس ہے، اس کے اندر بیسیکلی یہ کہا گیا ہے کہ طلاق یا خلا جب عورت لینے آئے تو ان کی مصالحت جو ہے اس کو کروانے کی کوشش کی جائے. تو وہ اس کو امپلیمنٹ پراپرلی کروایا نہیں جاتا. وہاں پہ بھی میرا یہ ماننا ہے کہ اس کے اندر بیسیکلی یہ چیزیں ضرور ہونی چاہیے کہ اس کو ریئل اسپرٹ کے اندر کوشش کی جائے کہ ان کا نباہ قائم ہو جائے.